الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق الله العظيم. على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے، جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے. چھوٹوں میں اطاعت نہ شفقت ہے بڑوں میں، چھوٹوں میں اطاعت نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے. گو قوم میں تیرے نہیں اب کوئی بڑائی، گو قوم میں تیرے نہیں اب کوئی بڑائی، پر نام تیری قوم کا یہاں اب بھی بڑا ہے. گو قوم میں تیرے نہیں اب کوئی بڑائی، پر نام تیری قوم کا یہاں اب بھی بڑا ہے. ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، مدت سے اسے دور زماں میٹ رہا ہے. فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا. یعنی صاحب کو سماعت فرمایا، اور اس سے پہلے ہمارے امام مسجد حافظ محمد برکت اللہ صاحب نے خوشیلان خیرات سے اس محفل کا آغاز کیا. یہ محفل جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں آج بتاریخ 23 جنوری 2017 مطابق 24 ربیع الثانی 1438 ہجری بروز پیر بعد اثر منعقد ہو رہی ہے. اور ہمیشہ کی طرح ہمارے مخرج صاحب نے یہ بڑا ہی دلکش عنوان دیا ہے، مذاہب کے تناصر میں پالنے والا کون ہے. اب آپ کو اندازہ ہے ان کی صلاحیتوں کا کہ وہ کافی تیاری سے آتے ہیں، اور ان کے خطابات اخباروں میں بھی بہت ہی نمایاں جگہ پاتے ہیں، اور ویسے ہماری ویب سائٹ پر بھی جو ہے بیرونی ممالک میں بھی سنے جاتے ہیں یہاں کے علاوہ. بہرحال ہمیں خوشی ہے کہ ان کا تعاون جاری ہے، اور وہ ہر ماہ سوائے اس کے کہ وہ بھی امریکہ کینیڈا کے دورے پہ جاتے ہیں بیرونی ممالک پہ، اس وقت ہم کو مخاطب نہیں کر سکتے، ورنہ وہ برابر جب آتے ہیں تو ہماری خواہش کو پورا کرتے ہیں. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ تمام خطاب جو ہوتے ہیں یہ والہانہ خطاب ہوتے ہیں. یہ نہ سمجھے آپ کہ کوئی انہیں خرچ ورچ دیا جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال ہمیں خوشی ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ہمیں استفادے کا موقع فراہم کر رہے ہیں. صرف میں ایک اور آپ سے گزارش کروں گا کہ کل ہی پرسوں اسی وقت اسی جگہ
پروفیسر خواجہ ناصر الدین صاحب بھی مخاطب کر رہے ہیں، جو کبھی کبھار 2-3 مہینے میں ایک دفعہ آتے ہیں، اور انہوں نے بھی بڑا ہی اہم عنوان دیا ہے اقبال کے تعلق سے، کیونکہ وہ اقبال شناسی کی محفل ہے، عمل تخلیقی تہذیب کا حصہ اور مسجد قرطبہ کی بنیاد، فکر اقبال کا ایک جز۔ پرسوں کا بھی لیکچر مت پیش کیجیے، بہت اہم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مسجد قرطبہ پہ یہاں پہ اور بھی خطابات ہوئے ہیں، اور وہ بین الاقوامی ایک شہرت رکھتی ہے مسجد، حالانکہ اس کے تعمیر ہوئے کئی 100 برس گزر گئے، لہذا اس کے بارے میں بھی آپ کو معلومات بہت اچھی ملیں گی۔ مجھے قوی توقع ہے کہ آپ نہ صرف اس سے استفادہ کریں گے بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی لیتے آئیں گے، اور ایسے اہم عنوان سے استفادے کا موقع آپ کو ملے گا۔ میں آج کے ہمارے مقرر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں۔ الکریم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم غلام یزدانی صاحب، اور حاضرین محفل، آج اتفاق سے ہمارے شکاگو کے راشد علی خان صاحب بھی موجود ہیں، تو اس عنوان کو میں نے چنا اس لیے کہ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا ایک بڑا ہنگامہ ہوا تھا ہندوستان میں، خاص طور پر ہمارے کچھ دوست ہیں، لازمی بات ہے کہ سب آدم کی اولاد ہیں، تو کبھی ہم ان میں تفریق تو نہیں کرتے، مگر بعض دوست ایسے ہیں جنہیں یاد بھی رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ انہی دوستوں میں سے یہ ایک نے الزام لگایا تھا کہ مسلمانوں کو زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ بہت بڑا، اب دوست ہیں ہمارے تو لازمی بات ہے کہ ان کی دوستانہ نظر فکر کو ہم بھی دیکھیں گے، ہم بھی یہ سوچیں گے کہ بھئی کیوں بچے پیدا ہوتے ہیں، دوسروں کو کیوں نہیں ہوتے، یہ الگ سوال ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اچھی بات اور بھی کہی تھی، یہ کہی تھی کہ اپنے لوگوں سے مخاطب ہوتے، یعنی اپنے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لوگ ہیں، ان کو مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان کی آبادی کا مقابلہ کرنا ہے تو تم بھی 10 بچے پیدا کرو، اور وہ بچے پیدا کرو۔ اب اس کے بعد کے کئی عنوانات نکل جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اچھی بات انہوں نے کہی تھی کہ ایشور ہی پالنے والا ہے۔ یہ ساری باتوں میں انہوں نے بنیادی بات جو کہی، ایشور ہی پالنے والا ہے۔ جب یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا تو میں نے سوچا کہ بھئی آخر انہوں نے ایشور پالنے والا کیوں کہا؟ لازمی بات ہے کہ جب کسی قوم کو کسی چیز سے آگاہ کیا جاتا ہے، یا تو قوم اس سے واقف نہیں ہوتی، یا تو قوم یا تو اس میں الجھن میں رہتی ہے، اسی وقت اطلاع دی جاتی کہ دیکھو بچے پیدا کرو، پالنے والا یہ، تم پالنے والے نہیں ہیں۔ یہ بنیادی بات انہوں نے کہی تھی، جو بات ہم اسی وقت ہمارے فون آیا تھا شبیر صاحب کا، تو انہیں میں نے کہا اسی کو عنوان بنا لیں گے کہ مذاہب میں پالنے والا کون ہے، معلوم تو ہو جائے کہ پالنے والے میں کوئی الجھن ہے کیا۔ تو ہمارے درمیان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور قرآن مجید، دو ہی ہمارے پاس سورس آف انفارمیشن ہے، اس کے علاوہ کوئی سورس آف انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور ایک ایسا دستور حیات ہمارے درمیان موجود ہے جو ایک کسوٹی ہے ساری دنیا کے لیے اور سارے عقائد کے لیے۔ سارے عقائد کو اسی پہ جانچا جانا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی دوسری کسوٹی نہیں ہے۔ تو آخر پالنے والے کا مطلب عربی میں اگر لیں تو رب ہے ہمارے پاس، کہ رب پالنے والا۔ تو ایسا کوئی رب
دوسرے مذاہب میں بھی ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس کے کیا معنی لیے گئے، اگر نہیں ہے تو کیا الجھنیں ان کے درمیان ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا ہے۔ رب کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کی زندگی میں موت اور زندگی کے درمیان جو ہماری حیات ہے، اس میں جو ضرورتیں پیش آتی ہیں اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری رب کی ہے۔ اسی لیے قرآن کی پہلی آیت جو ہوئی الحمدللہ رب العالمین، طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ جب بھی کوئی ابتدا کرو تو تعریف سے کرو، کوئی بھی نیک عمل ہو تو تعریف سے کرو، اللہ کی حمد سے شروع کرو۔ جو کام اللہ کی حمد سے شروع نہیں ہوتا، حدیثوں میں آیا ہے کہ اسے ابتر کا فہو ابتر، یعنی جڑ کاٹنے والا کام ہے، اسے کام نہیں ہوتا۔ تو اس لیے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد جو آیت رب العالمین کہا گیا، یہاں پر سارے عقائد کی جڑ کاٹ دی گئی پہلی آیت میں۔ اگر آپ ہندوستان کے ماحول پہ اگر غور کریں تو رب نہیں، یہاں ارباب ہیں، یہاں کئی رب کی شکل میں کئی نظر آئیں گے۔ تو بنیادی طور پر میں نے جو ابھی آیت پڑھی گئی تھی رب اور خالق، صفت رب اور صفت خالق میں بڑا ایک طرح سے متناسب بات ہے، پیدا کرنا پھر اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ جب تک کوئی چیز پیدا نہ ہوگی بھلا اس کی ضرورتیں کیسی پوری ہوں گی؟ ابھی جو آیت پڑھی گئی وہ اس میں بھی تخلیق کا تذکرہ ہے، مگر یہاں میں نے سورہ اعراف کی 54ویں آیت چنی ہے تاکہ ہم کو تخلیق کائنات اور رب کا تذکرہ بھی آ جائے۔ ایک ایسی آیت جس میں رب بھی ہے، جس میں اللہ بھی ہے، جس میں خالق بھی ہے۔ اللہ کی دو صفتیں اس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ تخلیق کائنات اور اللہ کا مقام، یہ بڑی معنوی آیت ہے۔ یہ ایک آیت پہ بھی کب تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے کسی محفل میں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پکڑا، رات سے دن کو ڈھانک لیتا ہے اور وہ اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اپنے حکم کے تابعدار بنا کر پیدا کیے۔ اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم فرمانا۔ اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ ابتدا اس آیت کی ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو دنیا کی تخلیق ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ ہم کو بھیجا جو گیا ہے تو ایسے ہی نہیں بھیجا گیا، بلکہ یہ بتا کر بھیجا گیا کہ تمہاری تمام حاجتوں کی ذمہ داری اللہ کی ہے، تمہیں کوشش کرنا ہے، تمہارا کام صرف کوشش کرنا ہے۔ تم قطعی طور پر اس قابل نہیں ہو کہ اس کو پوری کر سکو، کوشش کا نتیجہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تم کوشش ہی کر سکتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس سے 2 باتیں سامنے آتی ہیں، ایک ہے اللہ کی مشیت، دوسرا ہے آپ کی مجبوری۔ اللہ کی مشیت تو اس نظام کو چلانا ہے، اور نظام اس کی مشیت کے بغیر چل نہیں سکتا۔ گناہ بھی اس کی مرضی سے ہوتا ہے، خیر بھی اس کی مرضی سے ہوتا ہے، اندھیری بھی اس کی مرضی سے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کے بغیر مرضی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔
اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی چیز پیدا ہو سکتی ہے نہ کوئی چیز مر سکتی. یہاں تک کہا گیا کہ ایک جھاڑ سے جو پتا سوکھ کر ٹوٹ کر گرتا ہے اس کا حساب بھی اللہ کے پاس ہے، جب تک حکم نہ ہونا گرتا. مشیت اس کی چلی جا رہی. اب رہا آپ کا معاملہ، آپ اس میں اس کے مشیت کے مطابق کام کریں گے، اس کے علاوہ کر بھی نہیں سکتے. دنیا کی کوئی قوت اللہ کے مشیت کے خلاف کام کر ہی نہیں سکتی، یہ امکان ہی نہیں ہے. اب یہ کہ ہمیں اس کی مشیت کے مطابق، حکم کے مطابق کام کر کر اس کی رضا جوئی حاصل کرنا ہے، اس کی رضا کو حاصل کرنا ہے. جیسے بعد میں حکم اسی کے لیے تخلیق اسی کی ہے، حکم بھی اسی کا ہے، کوئی دوسرے کا حکم نہیں چل سکتا. تخلیق بھی اسی کی. الا لہ الخلق والامر، کیا تم نہیں جانتے کہ خلق تخلیق اسی کی ہے، تخلیق وہی کرتا ہے اور حکم دینے والا بھی وہی ہے. آیا تم اس کی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، یہ سوچ لو. یہ اجازت ہے تم کو عمل کرو یا مت کرو. اللہ کی رضا جوئی یہ زندگی کا مقصد ہے. مشیت الہی کی تبدیلی مقصد نہیں ہے زندگی کا. دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے، دنیا کو فتح کر لیں گے، یہ اللہ کی مشیت تو ضرور کر لیں گے. نہیں ہے تو کچھ نہیں کر سکتے. جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں یہ اللہ کی مشیت ہے. اس میں اللہ کی رضا جوئی کا کام ہو رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یہ دیکھنا. یہ دیکھنا. تو مسلمانوں کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا جوئی، یعنی اللہ کے احکام کے مطابق عمل کرنا، اس کے علاوہ کچھ عمل نہیں. اگر یہ سمجھ میں آ جائے اللہ کی مشیت اور وہ سمجھ میں آ جائے تو زندگی بڑی آسان ہے. ورنہ عموماً شکایت زبان پر آ جاتی، ارے یہ کیا بھائی، ظلم ہوتے چلے جا رہا ہے، مسلمان کٹتے چلے جا رہے ہیں، لاکھوں میں مر رہے ہیں، اللہ ہے کہ دیکھ ہی نہیں رہا ہے. ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں، ہماری اتنی دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ سن ہی نہیں رہا ہے. کہنے کو ہم آخری پیغمبر کے امت ہیں، امت مسلمہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہماری حفاظت کا، پھر اس کے باوجود بھی ہماری کوئی حفاظت نہیں ہو رہی. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دنیا میں ہم پٹ رہے ہیں. دنیا کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جو مسلمانوں کے خون سے یہ زمین رنگی نہیں جا رہی ہے. یہ وہ آزمائش ہے جس آزمائش سے اللہ تعالیٰ گزارتا ہے کہ آیا یہ ہماری حکم کے تابع ہے، مجھے رضا کرنے کی کوشش کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. یہ فرق، یہ دو فرق اگر سمجھ جائے تو رب کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا، خلق کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا. یہ بنیادی باتیں. اس میں بہت ساری باتیں ہیں. آسمان اور زمین کا پیدا کرنا 6 دن میں. اکثر و بیشتر ہم دعوتی کام میں رہتے ہیں تو لوگ اکثر سوال کرتے ہیں ہم سے، ارے یہ کیا بھائی، اللہ تم تو بولتے کہ اللہ جب چاہے پیدا کر سکتا 6 دن میں، 6 دن کہیں کو لگے اس کو، 6 دن سے کیا مراد ہے؟ آتی ہے بات. جہاں تک قرآن میں ایسے کئی اس کا کوئی ایک لمحہ نہیں لگتا کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جب معاملہ طے کرتا ہے، کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ہو جاتی ہے. ایک جگہ تو ایک ساتھ جب حکم دیتا ہے تو لمحے میں معاملہ طے ہو جاتا ہے. پھر یہ 6 دن 6 رات کیوں لگے بھائی؟ اور مزید تفصیل ہے جس میں کہا کہ 2 دن زمین کو بنانے کے لیے لگے، 2 دن زمین کو پھر سارے قیامت تک لیے جو ضروریات ہیں اس کو زمین میں مہیا کرنے کے لیے لگے، پھر 2 دن میں آسمان بنانے کے لیے لگے، اس سے 6 دن لگے. آخری حصے میں جا کر فرشتوں کو، شیطان کو، انسانوں کو بنایا گیا. یہ ایسا کیوں لگا؟ کہنے کوئی ایسا سوال ہے جس میں عموماً عام طور پر جو دعوت کے مرحلے میں نہیں رہتے ان کو بڑی مشکل ہوتی ہے جواب دینے.
مگر اس کی آسان جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے لیے ایک نمونے زندگی بنا کر بھیجا، اس میں عمل کرنے کی ترغیب کی ہے۔ اللہ نے کہا ہے، اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ اس کو ایک لمحہ نہیں لگتا دن میں، پھر 6 دن کیوں لگے؟ یہ ایک لمحے میں بننے والی چیز کو اللہ نے 6 دن میں بنایا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی کام کرو تو سوچ سمجھ کے کرو، جلد بازی میں مت کرو کام۔ جب تک کہ اچھی طرح سوچ سمجھ نہ لو اس وقت تک کام پورا نہیں ہوتا۔ جلد بازی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک نمونہ بنا کر بھیجا گیا جلد بازی میں کام نہ کرو۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ کوئی بھی کام کرتے وقت آپ جب پلاننگ کریں گے تو ایک پہلے فکر ذہن میں خیال آئے گا، ہم بندے ہیں، ہم اللہ تو نہیں ہیں، بولتے ہو جائیں گی، کوئی چیز ہوتی نہیں۔ پہلے ایک ذہن میں فکر بنتی ہے، اس کے بعد ایک نقشہ بنتا ہے، اس کے بعد نقشے کو ڈھالا جاتا ہے، اس کے بعد وسائل و ذرائع معلوم کیے جاتے ہیں، اس کے بعد امکانات پہ غور ہوتا ہے، اس کے بعد جا کر عمل شروع کیا جاتا ہے۔ ایک پلاننگ ہوتی ہے، ایک وقت کو مقرر کیا جاتا ہے، اس میں ایمرجنسی کو بھی رکھا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ حالات سے بگڑ جائیں تو کتنے دن کم ہوں گے۔ اس کے باوجود بھی جو متعلقہ مدت ہے اس میں کام کا پورا ہو گیا کام تو بڑی کامیابی کی بات ہے۔ تو انسانی زندگی کو اللہ نے عالم اسباب کے حوالے کیا ہے۔ اسباب آپ کو میسر ہیں، مگر اس کے استعمال پر آپ کو قابو ہونے کے لیے اور اس کو قابو میں رکھنے کے لیے بڑی محنت درکار ہے۔ اسی لیے آپ کے سامنے جو چیز ہو اس کو بڑے غور و فکر سے، تدبر سے استعمال کرو، اور کیونکہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ نہ شیطان انسان بھی ہے، شیطان جن بھی ہے۔ تم اکیلے مخلوق نہیں ہے کہ جو چاہے تم کرے کامیاب نہیں، تم کو تو آزمائش کی جگہ بھیجا گیا۔ اس میں بڑی حکمت شامل ہے۔ اور دوسرا سوال جو اٹھتا ہے عرش کا، عرش کے تعلق سے بھی اکثر و بیشتر ہمارے بھائی سوال کرتے ہیں، خاص طور پہ کرسچنز، جو لوگ اتفاق سے اللہ نے ہدایت دی تھی پھر وہ گمراہ ہو گئے، ان کی ایک بڑی تعداد آج بھی موجود ہے کرسچن ورلڈ میں۔ وہ بڑے سوالات اٹھاتی ہے کہ قرآن بڑی مبہم ہے، اس میں اللہ نے عرش بیان کیا مگر عرش کی تعریف نہیں، عرش پہ قائم ہوتا عرش کہاں ہے، عرش کی تعریف کیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال وہ اٹھاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سوال بڑا اہم ہے، مگر بنیادی طور پر اگر دیکھیں تو سوال میں کوئی دم نہیں ہے۔ وہ اس لیے انسان کی محدود عقل میں کوئی لامحدود چیز کا آنا انتہائی مشکل ہے۔ اللہ کی موجودگی کا احساس ضرور ہے، اللہ کیسا ہے نہیں بتا سکتے آپ، وہ تو اللہ کی بات ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے درمیان نہیں بتا سکتے۔ آپ کو کوئی چیز چمٹی لے لے، درد ہو آپ کو تو درد کیسا ہے بتائیے، آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے۔ ہوا سامنے نظر آ رہی، ہوا کو محسوس کریں، ہوا کیسی ہے پکڑ کے بتاؤ، آپ نہیں بتا سکتے۔ آپ کی زندگی میں احساسات میں موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی چیز کو آپ نہیں بتا سکتے۔ اسی طرح اللہ کی بہت سا غیب کے جو علم ہے، وہ غیب کا علم جب تک کہ غیب ہے حاضر ہو جائے تو انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر آزمائش کا کی، آزمائش کا کی، اللہ کی صدق ہے، کہاں بیٹھا ہے، اس قسم کے سوالات عموماً کیے جاتے ہیں۔ آج کے زمانے میں دعوتی میدان میں تو ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک مرتبان کو لے لیجئے آپ، مرتبان کو تصور کیجئے کہ کرۂ ہوائی ہے، اس میں چونٹیوں کو بھر دیجئے اور یہ تصور کیجئے کہ وہ انسان ہے اور کرۂ ہوائی کو نکل نہیں سکتے۔ اور چونٹیوں کو تو اتنا ہی معلوم ہے کہ دنیا اتنی ہے، اس کو وہ بیچارے اس سے باہر دے تو دیکھے نہیں۔
اسے باہر کو دیکھ بھی نہیں سکتے. آپ کے ہاتھ میں مرتبان ہے. اب چونٹی اگر آپ سوال کریں کہ مجھے بند کرنے والا کہاں ہے تو کیا سمت بتائیں گے آپ اس کو؟ کون سی سمت بتائیں گے؟ اس کی قربت کو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ چونٹی کو تو نہیں ثابت کر سکتے. ہمارا حال بھی چونٹیوں سے بدتر ہے. ہماری حیثیت بھی، چونٹی تو بھی کم از کم حیثیت رکھنے والی چیز ہے. اللہ کے سامنے ہماری کیا ہے؟ ہماری کوئی اہمیت نہیں. اسی لیے بہت سارے ایسے صفات جو اللہ کے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے، اس کو علماء کرام نے یہی کہا ہے کہ جو کچھ معلوم ہے اسی پر اکتفا کیجئے، اس پر بحث مت کیجئے. اور بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات ہے. اس کے بعد ہم اگر آ جائیں، یہ ہماری بنیاد بن گئی کہ اللہ جو رب ہے وہ سب کا پالنے والا ہے. تخلیق کائنات کیا ہے. تخلیق کائنات میں جتنی مخلوق ہے اس کا رب سارے کا سارا اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اب ہمارے بھائی نے پالنے والے کی بات کی تھی، ذرا ان کی مذہبی کتابوں میں ہم دیکھیں گے کہ پالنے والا کوئی ہے کیا، کوئی ایسا تصور ہے کیا ان کے پاس؟ قرآن نے بار بار کہا ہے کہ اللہ تخلیق کرنے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، اور عبادت کرو اسی کی. ہمارے جو بھائی ہیں ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں، ان کی مذہبی کتابوں میں ایک تو مذہبی کتاب ان کی جو ہے وید ہیں، پراناس ہیں، اپنشید ہیں، اور برہمناس بھی ہیں، اور ہسٹورین کتابیں بھی ہیں، تاریخی کتابیں بھی ہیں. مگر ان سب میں زیادہ جو اہمیت دی جاتی ہے ان کے پاس آج آریائی تہذیب میں وہ وید ہے، اور اس کے ساتھ پراناس بھی ہیں. پراناس جو قدیم کتابیں بتائی جاتی ہیں. ابھی آج تک طے نہیں ہوا کہ پراناس وید سے پہلے ہیں یا وید پراناس سے پہلے. ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں ملا. اگر وید میں رب کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں آپ تو کئی ایسے حوالے ضرور مل جائیں گے جس سے رب کا معاملہ طے کر سکتے، اس کے ساتھ کچھ اشارے مل جاتے. مگر وید میں کیا ہے؟ وید میں زیادہ تر بات اس میں لکھی گئی ہے کہ اللہ اگر ناراض ہو جائے تو اللہ کو راضی کیسے کریں. جتنے بھی اشلوک نظر آئیں گے 4 ویدوں میں آپ کو، وہ سارے کے سارے اسی پر نظر آئیں گے، اللہ کو راضی کیسے کریں، قربانی کیسے دیں، یجنا کیسا کریں، کون سے جانور کی قربانی دیں. ملے گا ایسا کوئی بات نظر نہیں آتی. زندگی گزارنے کے کوئی طریقے نظر نہیں آتے. جن کتابوں میں صرف اللہ سے گناہ کی معافی کا تذکرہ ہو، توبہ کا تذکرہ ہو، اگر ہم توبہ کا لفظ لیں، اس میں نظام زندگی ہی نہ ہو تو اس میں رب کا تصور ملنا بہت مشکل ہے. پالنے والے کا تصور ملنا بڑا مشکل. اس لیے جب یہ سوال اٹھتا ہے تو ویدوں کے بجائے پراناس کی طرف نظر جاتی، قدیم کتابوں کی طرف نظر جاتی کہ پراناس میں ہے کیا.
تو سب سے پہلے جو نظر جاتی ہے تو سب سے پہلے یہ تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دنیا پیدا ہوئی تو پالنے والا آئے گا، کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے کیا ان کے پاس؟ جب پیدا کرنے والا معلوم ہوگا تو پھر پالنے والے کا تذکرہ آئے گا۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ بڑا اہم سوال جب ہم پرانا سے کرتے ہیں تو وہاں جواب ہم کو الجھنوں کے سوائے کوئی دوسرا نہیں ملتا۔ بات تو یہ کی جاتی ہے کہ برہما پیدا کرنے والے، وشنو پروٹیکٹ کرنے والے ہیں، پریزرو کرنے والے، شیو سزا دینے والے۔ یہ تین ٹرینٹی ہے، برہما پیدا کرنے والے، وشنو پروٹیکٹ کرنے والے، پریزرو کرنے والے، یعنی کوئی آپ کے پاس آفت آئے تو اس سے بچانے والے، کوئی مشکل آ جائے تو اس سے نکالنے والے۔ وشنو کی تعریف میں کہیں بھی دیکھیے پالنے والا کوئی ایسا لفظ نہیں، سسٹینر کہیں نہیں ملے گا۔ پروٹیکٹ، پریزرو، یہی الفاظ ملیں گے۔ شیو کے پاس آئیں گے تو سوائے ڈسٹرائر کے کچھ نہیں ملے گا، غلطی کریں گے ختم کر دے گا، دنیا کو ختم کر دے گا۔ اب بیچارے ساکشی مہاراج اس میں تلاش کر کے اگر دیکھیں کہ اس میں پالنے والے کا تصور ہی نہیں ہے۔ اب برہما کو بھی اگر لے لیں آپ پیدا کرنے والا، تو کس کا پیدا کرنے والا، کس کو پیدا کرنے والا؟ اس کا جواب بھی بڑا مبہم ہے۔ برہما پیدا ہوا تو کیسے پیدا ہوئے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو ٹرینٹی برہما، وشنو، شیو، یہ تینوں برابر کے نظر آتے ہیں۔ برہما کی پیدائش کے تعلق سے اگر ان کے مذہب میں جا کر ہم دیکھیں، اتنے مشکل ہے سمجھنے کے لیے، خود انہی کے درمیان تکرار ہے۔ ایک جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ برہما پیدا ہوئے تو وشنو کے درمیانی حصے سے کمل میں کمل نکلا، کمل میں سے ایمرج ہوئے برہما۔ وشنو کا بیچ کا حصہ، مڈل پارٹ۔ اب مڈل پارٹ کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ وشنو کیسے ہے، ان کا مڈل پارٹ کہاں پر ہے؟ وہ کہا گیا کہ ناول کا لفظ استعمال، نافلو ہے، سمجھو۔ اگر بنیادی طور پر ہم کو سمجھنے کے لیے بات کریں تو ناول یعنی انسان کے ناف میں سے پیدا ہوئے، اگر ایسا سمجھے ہم، کیونکہ ڈیفینیشن تو ہم کو نہیں معلوم۔ درمیان کے حصے سے نکلا، اس میں سے کمل نکلا، کمل میں سے ایمرج ہوئے برہما۔ ایک پیدا کرنے والا خالق کائنات خود پیدا ہو رہا ہے۔ پیدا کرنے والا تو اوم نہیں ہونا نا، دنیا سے الگ ہونا، دنیا میں نہیں رہنا، انہیں کائنات سے باہر رہنا، کائنات میں شامل نہیں رہنا۔ اسے اوم نہیں گاڈ، کائنات سے اس کا کیا تعلق؟ پیدا کرا تو کائنات سے تو تعلق نہیں ہونا چاہیے اس کا، مگر پیدا کرنے والا خود پیدا ہو رہا ہے۔ چلو ایک بات یہی رہتی تو پھر بھی آگے بڑھا جا سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک جگہ یہ ہے کہ شیو نے برہما کو پیدا کیا۔ اب یہ بات سمجھ میں اس لیے الجھن اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ شیو کی صفت تو آپ نے بتایا کہ تباہ کرنے والا، ڈسٹروائے کرنے والا، جو چیز پیدا ہو گئی اس کو گناہ سزا دینے والا، وہ پیدا کرنے والا، تباہ کرنے والا، پیدا کرنے والا تو ہو نہیں سکتا، تباہ کرنے والا پیدا کیسا کرے گا؟ صفت تو الگ ہو گئی اس کی۔ یہ الجھن یہ پیدا ہوتی۔ پھر ایک جگہ اور ایک تذکر آتا ہے، ایک اور ایک ان کے پاس میتھالوجی ہے، ایپکس ہے، ایپکس بولتے ہیں بڑی بڑی نظموں کو ان کے پاس۔ ان نظموں میں یہ لکھا ہے کہ وشنو اور برہما دونوں کبھی یہ ان کو پیدا کرتے ہیں، کبھی وہ ان کو پیدا کرتے ہیں۔
اب یہ بات، اس طرح کی بات برہما کے تعلق سے کہی گئی ہے، تو اس میں پیدا کرنے والا، پالنے والا، یہ تصور یہاں پر ذرا گنجلک سا ہو جاتا ہے، معلوم نہیں ہوتا۔ یہ بات جو ہے، یہ ہمارے ریفرنسز ہیں میرے پاس، میتری جو ہے پراناس میں ہے اس کا، بھاگوت پراناس میں اس کا تذکرہ ہے، مگر یہ ایک جگہ وید میں یہ لکھا ضرور ہے کہ برہما اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے برہما اکیلا ہے، وہی پیدا کرتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ بات بھی برہما میں لکھی، مگر یہ بات بولی کم جاتی، یہ بات بولی نہیں جاتی، مگر ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے۔ اور ایک جگہ برہما کے نام بھی بہت دیے گئے ہیں اس میں، برہما کو جو ہے پرم پوجوی بھی کہا جاتا ہے قاریہ میں، یہ کہ یعنی اسی کو پوجنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پوجنا چاہیے، وہ ایک ہی پوجنے کے قابل ہے، وہی ایک عبادت کے قابل ہے، یہ بات بھی اس میں ملتی ہے۔ مگر آج کے ہندوستان میں برہما جو پیدا کرنے والا ہے، اگر پیدا کرنے والا ہے تو پالنے والا بھی وہی ہونا چاہیے تھا، پالنے والا کا تذکرہ نہیں ہے۔ برہما ایک ایسا خدا ہے آج بھی ہندوستان کے مذہب میں جس کی پوجا کم سے کم ہوتی، برہما کے مندر بھی آپ کو شاذ و نادر ہی ملیں گے، ایک آدھ مندر بڑا ملے گا، برہما کا مندر بھی نہیں ملے گا، ملیں گے تو وشنو کے مندر ملیں گے، شیو کے مندر ملیں گے۔ یہاں دو ہی مذہب ہے، ویشنوزم، شیوازم، برہمن کچھ بھی نہیں۔ اب اس کے بعد دو باتیں آتی ہیں، انہوں نے تخلیق کو بھی اس طرح الجھن میں ڈال دیا کہ تخلیق ہی نہیں معلوم ہے تو پھر تخلیق کے تعلق سے کیا سوالات اٹھائے جائیں گے، اس کو کیسا پالا جائے گا، اس کی کیسی نگہداشت ہوگی، اس پر کیسے سوالات کا جواب ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پرائمری پیدائش ہوتی ہے، کہ ابتدائی پیدائش ہے، کہ ثانوی پیدائش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی پیدائش جو ہے ایک ایشور سے ہوتی ہے، یعنی پہلی نسل ایشور سے ہوتی، اور جو برہما، شیو، وشنو وغیرہ جو کچھ بھی ہیں بس، مگر جو دوسری نسل ہے وہ جو نا ابتدائی نسل سے ہوتی ہے، اس میں ایشور کا کوئی حصہ نہیں ہے، ایشور کا کوئی حصہ نہیں ہے اس میں۔ اس کو انہوں نے اور کیا کیا، اور آگے بڑھنے کے بعد اس کو یہ کیا کہ یہ نسل کا ایک سلسلہ ہے جو جاری ہوتا ہے، یعنی ایشور اب اس دنیا سے کٹ کے رہ گیا، اب ثانوی جو پیدائش ہے بس وہی چل رہی ہے، ایک سلسلہ ہے، ایک جنم آتا ہے جاتا ہے، دوسرا جنم آتا ہے، تیسرا جنم آتا ہے، چوتھا جنم آتا ہے، پانچواں جنم آتا ہے، اسی ایک سلسلہ ہے، چلا جا رہا ہے، انفینائٹ سلسلہ ہے، چلا جا رہا ہے۔ اور ہر سلسلے کی ابتدا ہوتی ہے تو وہاں کوئی آپ کو برہما نظر آئے گا، کوئی آپ کو وشنو نظر آئے گا، کوئی آپ کو شیو نظر آئے گا۔ اور کوئی ضروری نہیں کہ یہی ٹرینیٹی ہو، یہی تین خدائیں نظر آئیں، اور اس کے بعد کئی خدائیں آتے گئے، کئی گاڈز بھی آتے گئے، دیویاں بھی آتی چلی گئیں، وہ سارے کا سارا اس میں آتا رہا۔ اب یہ تو یہ اس طرح
آپ دیکھیں تو چونکہ قیامت کا تصور نہیں ہے، پنرجنم کا فلسفہ انہوں نے ڈال دیا، حالانکہ پنرجنم ابتدائی ویدوں میں کہیں نہیں ملتا، وہاں تو سورگ اور نرگ ملتا ہے، چونکہ ابتدائی کتابوں میں سورگ نرگ ملتا ہے، اور سورگ نرگ کی تعریف انہوں نے یہ کر دی آگے اب اس صدی میں کہ اچھے کام کیے تو دنیا ہی سورگ ہے، برے کام کیے تو دنیا ہی نرگ ہے۔ اور ایک فلسفہ انہوں نے اس میں یہ لگا دیا کہ طبقاتی سسٹم لگا کر اگر برے کام کریں گے تو آئندہ چل کر آپ جو ہے نا نچلے طبقے میں پیدا ہو جائیں، کبھی جانور بھی بن جائیں، کبھی کتا بلی مختلف قسم کی مخلوقات میں آپ بن جائیں گے۔ یہ گنجلک طریقے میں بھلا بتائیے کہ آپ کو پالنے والا کہاں نظر آئے گا؟ جب خالق ہی نظر نہیں آ رہا ہے، رب کہاں سے نظر آئے گا؟ خالق کا تصور ہی آپ کے پاس دھندلا ہے تو رب کہاں سے نظر آئے گا؟ جب یہ تصور آیا تو جب ہندو فلسفے متعارف کرائے گئے، اسلام آنے کے بعد جب ہندو فلسفے متعارف کروائے گئے، کیونکہ اسلام میں یونٹی آف گاڈ ہے، ایشور بھی ویدوں میں ایک یونٹی ہے، مگر اسلام کے طریقوں سے یہ طریقوں کو ان کو بچانے کے لیے انہوں نے فلسفے رائج کیے۔ اس فلسفے میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس بھی خدا ایک ہے، مگر ہمارے پاس فلسفہ پنرجنم ہے اور ہمارے پاس تصور آخرت نہیں ہے، مرنے کے بعد اٹھانے کا تصور ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کے بجائے انہوں نے کیا متعارف کروایا؟ انہوں نے یہ بات متعارف کروائی کہ آپ اس سلسلے میں ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے آپ اچھے کام کرنے والے بن جائیں، تو آئندہ زمانے میں آپ کو اچھی نسل میں پیدا ہوں گے یا اچھا آدمی بن کر آئیں گے، اس طرح سے آپ جو ہے آگے بڑھتے رہیں گے۔ اور اس دنیا میں پیدا ہونے کو انہوں نے کیا کیا کہ دنیا میں پیدا ہونا ایک قسم کا جرم ہے، یہ گناہ ہے پیدا ہونا، کیونکہ میٹر اور سول، پرکرتی اور سول کا یہ دونوں کا ملاب ہے۔ ایک نیک چیز، روح جو نیک ہے، مادے میں جب مل جاتی ہے تو مادے کے خواہش کے مطابق کام کرتی ہے، وہ اپنے آپ کو گناہ میں مرتکب کرتی ہے۔ تو دنیاوی زندگی یہ گناہ ہے، یہ گناہ سے جتنا جلدی چھٹکارا حاصل کر لیں اچھا ہے۔ اس کو انہوں نے نجات، یعنی دنیا کی زندگی سے نجات حاصل کرنا، یہ مقصد زندگی بنا لیا، جو ان کی کتابوں سے ابھی بھی میل نہیں کھاتا۔ اب اندازہ کیجئے جب ایک انسانوں میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ دنیا کی زندگی یہ خود عذاب ہے، اگر یہ تصور پیدا ہو جائے، خود اپنی زندگی کو وہ عذاب سمجھ رہا ہے، تو پھر بچے پیدا کرے گا، اپنے بچوں کو عذاب میں کیوں ڈالے گا؟ کیوں ڈالے گا بچوں کو عذاب میں؟ اپنی نسل کو تو کوئی اچھی چیز دے کے جاتا ہے نا انسان۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی اونچی ذاتیں ہیں ان کے پاس بچوں کی تعداد کم ہے، ان کے تصور میں ایک بچہ ایک بچی بس، اس سے زیادہ کی خواہش نہیں ہوتی۔ اگر زیادہ اولاد اگر دیکھیں گے آپ طبقاتی نظام میں تو وہ آئے گی شودروں میں، سب سے نچلی ذاتوں میں زیادہ اولاد کو دیکھیں گے آپ، جتنی بڑی ذاتیں ہیں ان میں کم تعداد کو دیکھیں گے۔ حالانکہ مہابھارت وغیرہ کے حصے میں 100 اولادیں بھی آپ کو مل جاتی ہے، مگر وہ فلسفہ الگ ہے، اس کا جواب ساکشی مہاراج کو دینا پڑے گا کہ وہاں تو ایک سے زیادہ بیویاں ہیں نا۔ بعض جگہ تو بیویوں کی تعداد بھی جو کاؤنٹ کرنا مشکل ہے۔
تو یہ سارے چیزیں ہیں. تو اسی وجہ سے سوائے اسلام کے کسی دوسرے مذہب میں، خاص کر اس مذہب میں، تو تصور نہیں ہے رب کا کوئی تصور نہیں ملے گا آپ کو. مار کے دیکھیے آپ انٹرنیٹ پہ بھی جا کے سسٹینر سسٹینر ان ہندوازم، کہیں نہیں ملے گا آپ کو سسٹینر کا لفظ. اور ایک ایسی کمی ہے جس کو قرآن نے پوری طور پر سامنے رکھا ہے کہ اس مذہب میں جہاں ہندوستان کے معاشرے میں جو کمزوریاں ہیں، جو انسان جس کو تلاش کر رہا ہے، اس کو پیش کرنے کے لیے آپ کو قرآن نے موقع دیا ہے. قرآن کی ایک آیت کو آپ پڑھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندو عقائد کا جواب دیتے نظر آئے گی آپ کو. کہاں کمزوریاں جواب دیتی نظر آئے گی، حالانکہ عرب میں اتری ہے قرآن، مگر قیامت تک رہنے والی کتاب ہے. اور یہ ہمارے آپ کے درمیان ایک موجودہ ہے، ہم سے آپ سے گفتگو کرنے والی کتاب. کوئی مردہ کتاب نہیں ہے کہ کتاب پڑھ لے رکھ دیں، ایسی بات نہیں. یہ تو آپ جو مسئلہ لے کر اس کے سامنے جائیں گے اس کا جواب دے گی آپ کو. آج کے اس دور میں ہندوازم سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس کے جوابات کو قرآن مجید کی آیتوں سے ملتے چلے جائیں گے. رہا اس کے علاوہ دوسرا مذہب، اگر کرسچینٹی کو لے لیں آپ، تو کرسچینٹی میں گو کے رب کی ہر جگہ تعریف آئی ہے. رب کے تعلق سے الہامی کتاب ہے، بتایا گیا ہے. اور وہاں بھی کرسچنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنایا. عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنایا. جان 13:13 میں ایک حوالہ ہے جس کا حوالہ دیتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بات بائبل میں لکھی ہے. وہ یہ ہے کہ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. اس کو کرسچن حوالہ دیتے ہیں کہ خداوند کے مطلب رب کا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ میں ہوں، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام رب ہے. ہندوازم اور کرسچینٹی میں اس بات پر دونوں میں اتفاق نظر آتا ہے. برہما کو پیدا کیا گیا، برہما سے پھر کائنات پیدا ہوئی. ایک مخلوق سے مخلوق پیدا ہوئی، مخلوق خالق بنی. تو پہلی بھی تو مخلوق ہے نا، اس کا خالق کوئی دوسرا ہوگا، وہ خالق کیسا ہو سکتا؟ اسی طرح سے کرسچینٹی میں بھی ہے کہ سب سے پہلی پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، یعنی پیدا کرنے والا کوئی دوسرا ہے، پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے ساری کائنات کو بنایا. ابھی پتہ نہیں عیسائی حضرات ہندوازم سے اس کو لیے ہیں یہ کیا ہے پتہ نہیں، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں بڑا اتفاق ہے اس معاملے میں. اور یہاں بھی رب کے معاملے میں آپ دیکھیں گے تو رب کے معاملے بھی ایسا اتحاد کرسچینٹی میں ہندوازم میں نظر آتا ہے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات اس حوالے 13 کا ایک ہی حوالہ دیتے ہیں لوگ کرسچن، اسی حوالے میں اگر 13:13 ہے، 13:14 13:15 13:16 13:17 یہ بھی تو پڑھو نا، اس میں کیا ہے؟ اس حوالے کی تکذیب ہے، آگے اس حوالے کی تردید کرتے ہوئے نظر آئے گا وہ حوالہ، مگر وہ حوالہ دیتے نہیں. آج بھی موجود ہے. اسی حوالے کی بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنایا گیا. آگے کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے درمیان تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر بتاتے ہوئے کہا کہ دیکھو میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تم مجھے پیغمبر سمجھتے ہو. خداوند کا لفظ پیغمبر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ہوا ہے تو میں ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ وہ آخر کے یعنی وقت نہیں ہے مگر بتا دیتا ہوں میں آخر کیا لکھا ہے. اس کے بعد کے حوالے میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بس جب مجھے خداوند اور استاد نے جب میں خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے
تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پیر دھو. وہاں بیٹھ کر آپس کی مساوات کا تذکرہ کرتے ہوئے نے کہا کہ آپس میں اختلاف نہ کرو، تم سب برابر، میں بھی تمہارے برابر ہی ہوں، میں تمہارے پیر دھو رہا ہوں. میں کہا کہ میرا کام تھا پیغام پہنچانا، میں آ گیا پیغام پہنچا دیا. جیسا میں کر رہا ہوں تم اس پر عمل کرو. میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے، جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی کیا کرو. میں تم سے سچ کہتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کا جو حوالہ اس میں ہے اس میں لکھا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا. کہ میں اللہ کا نوکر ہوں، میں اپنے مالک سے بڑا نہیں ہو سکتا. مالک نوکر کو مکمل اختیارات کبھی نہیں دیتا، اس کو اس کی ذمہ داری اتنے اختیارات دیتا ہے، اس کے مالک کے پاس کیا کیا ہے مالک کو ہی معلوم. مگر یہ سمجھنا کہ وہ مالک کے پورے اختیارات میرے پاس ہے، نہیں، قطعی ایسا نہیں ہے. تو میں قطعی رب نہیں ہوں، رب تو وہی ہے. اور آگے کہتے ہیں نہ بھیجا وہ اپنے بھیجنے جانے والے سے بڑا ہوتا ہے. مجھے بھیجا گیا ہے، مجھے بھیجنے والا دوسرا ہے، اور بھیجا جانے والا جو ہے بھیجنے والے سے بڑا نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ الہامی کتاب ہے بائبل بھی، حالانکہ اس کی شکل اب ایسی نہیں رہی جیسے پہلے تھی، مگر اس کے باوجود بھی جب آپ دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے بائبل میں، تو آپ کو وہ چیزیں مل جائیں گی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، اس کی تردید مل جائے گی. مگر ایسا معاملہ ہندو مذہب میں نہیں ہے. ہندو مذہب میں کسی کتاب کے تعلق سے آپ قطعی طور پہ یہ نہیں بول سکتے کتاب ایسی ہے جس کو اسی کو ایک مان کر ہم ہندوازم کی تصویر پیش کر سکیں. یہ وہ الجھن ہے جو آج ہندو مذہب میں پائی جاتی ہے. RSS ہندوتا کا نظریہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے، مگر ہندوازم کی تعریف کرنے میں، ہندوازم کو سمجھانے میں ناکام ہے. خود انہوں اپنے درمیان میں مشکل میں پڑی ہوئی ہے. مذاہب کی دنیا میں دلیل دینا پڑتا ہے کتابوں سے یا عقل سے دلیل دینی پڑتی ہے. قیاس و گمان پہ دلیل نہیں چلتی، قیاس و گمان پہ مذہب نہیں بنتا. اس کا مرحلہ یہ ہے. اسی لیے ساکشی مہاراج نے جب کہا کہ 10 بچے پیدا کرو، اللہ پالنے والا ہے، تو 10 بچوں کا جہاں تک معاملہ ہٹا کے رکھیے. 10 بچے پیدا کرنا ہے سب اللہ کے اختیار میں ہے. جب وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ پیدا کرنے والا برہما ہے، تو کیا انسان پیدا کر سکتا ہے؟ پیدا کرنا کیا انسان کے اختیار میں ہے؟ کون اختیار پیدا کر سکتا ہے؟ اگر اللہ کسی کو پیدا کرنا چاہے تو کوئی کسی کو روک سکتا ہے؟ کیا کسی کو اختیار ہے کہ اللہ کے حکم آڑے آئے، اللہ کے حکم کے آڑے آئے؟ یہ تو کر ہی نہیں سکتا. تو ساکشی مہاراج خود اپنے مذہب کے اعتبار سے گڈ مڈ ہیں. ایک جگہ برہما پیدا کرنے والا ہے، خود کہتے ہیں لوگوں کو پیدا کرو. کیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہاں، جب جا کے انہوں نے کہا کہ ایشور پالنے والا ہے، تو ہم اس بات پہ متفق ہیں کہ ایشور پالنے والا ہے، سب کو پالنے والا ایشور ہے. اگر ایشور کے معنی اللہ کے لیے جائیں، اس کے بعد پرمیشور آ جائے ایشور کے اوپر اور ایک پرما ہے، تو ہم اس کو ایشور نہیں مانتے. ایشور سے یا پرمیشور نہیں ہو سکتا. ایشور ایشوری ہے اگر اللہ کے معنوں میں آ جائے، کیونکہ ویدوں میں ایک ہی خدا کا تذکرہ ابھی بھی ملتا ہے. اسی لیے آج کے اتنے یعنی خراب ماحول میں، جہاں مسلمانوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو اپنی شناخت کو باقی رکھنا مشکل ہے، اس کے مذہب پہ چلنا مشکل ہے. ایک ساتھ سول کوڈ کا مرحلہ ہے. یہ سارے مرحلے نظر آ رہے ہیں، مگر وہاں کوئی کوڈ نظر نہیں آ رہا. کون سا نظام نظر نہیں آ رہا. کسٹم کو نہیں مٹا سکے مدراس میں، کوڈ کو کیسے مٹائیں گے؟ تو اس لیے ان کی زبان سے خود آج اس ماحول میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی نکل رہی ہے جسے پتا چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کمزوری وہاں پر موجود ہے، جس کو ڈھانپنے کی کوشش کی جا رہی. اس لیے آپ سے اور ہم کو دونوں کو یہ خیال رہنا چاہیے کہ یہ وقت اسلام کو سمجھنے کا ہے، ہندوازم کو بھی اچھی طرح سمجھنا ہے. دعوت کے اس مرحلے پر اگر واقعی ہم قرآن کی آیتوں کو کسوٹی بنائیں تو یقیناً اس ملک میں پھر ایک مرتبہ ایک
اللہ کی پہچان، رب کی پہچان اور نظام حیات کا ایک پیغام دیا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں تو یہ آج سے 30-40 سال 50 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک سیاسی رہنما، نظریاتی اختلاف تو سب میں ہوتا ہے، ہم سے نظریاتی اختلاف رکھتے تھے، انہوں نے ایک جگہ تقریر کی تو میرے ساتھ جو پبلک گارڈن میں جو واک کرتے ہیں اس میں ایک سکھ رہنما تھے چھتوال، اور وہ چھتوال صاحب سوشل ورکر بھی تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کل فلاں صاحب کی تقریر سنی کیا؟ تو وہ کچھ فضل بنڈے کی مشہور تقریر کہلاتی ہے ان کی۔ تو میں نے کہا میں تو مختلف نظریے رکھتا ہوں، اب وہ ہم ایسے جلسے میں اٹینڈ نہیں کیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا میں گیا تھا اس جلسے میں، اور انہوں نے ایک سوال کیا کہ اس زمانے میں یہ مسئلہ اٹھا تھا کہ زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں، اور فیملی پلاننگ کا چرچا بہت زوروں پر تھا، حتیٰ کہ قوانین بنا دیے گئے، کیا کیا ہوا اس وقت یاد نہیں۔ تو انہوں نے تقریر میں ہزاروں کی مجمع کی تقریر میں کرتے ہوئے یہ پوچھا سنا، اور یہ جو سردار جی مجھ سے بولے کہ بھئی ایسی بات انہوں نے کہی جو قائل کر دیتی ہے، تو انہوں نے یہ پوچھا سنا کہ جب بچہ ماں کے رحم سے باہر آتا ہے تو اس سے پہلے ماں کی چھاتی میں دودھ ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو تم کون ہوتے یہ بولنے والے کہ کم بچے پیدا کرو اور کم زیادہ پیدا کرو؟ یہ ایک بات یہ بولنی تھی آپ کو۔ دوسری بات یہ تھی کہ بائبل کا ذکر حوالے کا کیا گیا، ہمارے ہاں بائبل کے بارے میں بھی کچھ مقررین نے وضاحتیں کی ہیں اور انہوں نے تفصیلات پیش کی۔ آپ تعجب کریں گے کہ بائبل میں اتنے تحریفات ہوئے ہیں کہ کئی اس کے حصے بدل دیے گئے ہیں، جملے بدل دیے گئے ہیں۔ تو اس میں یورپ میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی جس میں 30 یا 35 بائبل کے نسخے پیش ہوئے تھے جس میں اختلافات ہیں۔ اب اس سے ہٹ کے جب آپ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن میں کیا سمجھیے اصلیت ہے تو آپ کو زیر زبر کا فرق نہیں معلوم ہوگا۔ تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس طریقے کے اختلافات بھی ہوئے ہیں۔ بہرحال ہمیں خوشی ہے کہ آج ایک ایسے موقع پر جبکہ ایک بہت ہی تکلیف دہ اسٹیٹمنٹ، وہ اسٹیٹمنٹ کا کئی لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ ساکشی مہاراج نے جو کہا ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی شاید کہا ہے کہ مجھے غلط کوٹ کیا گیا ہے، ایسا کیا گیا ہے، اب وہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ اللہ جانے، لیکن یہ ہے کہ خود ان کے حلقے کے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اس طریقے کا بیان جو ہے نامناسب ہے۔ سیاسی طور پہ بھی اس کی مخالفت کی گئی۔ میں آج کے محفل کی برخاستگی سے پہلے آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ چہارشنبے کے دن جو پروفیسر خواجہ ناصر الدین کا خطاب ہے اس میں ضرور شرکت فرمائیں، اور وہ جو ہے فکر اقبال کا ایک جز اس کے عنوان سے تقریر کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے کل پرسوں اسی مقام پر بعد نماز عصر۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پروفیسر خواجہ ناصر الدین بہت اچھے اسکالر ہیں اقبالیات کے، اور انہوں نے ہمیشہ 2-3 مہینے میں ایک دفعہ ہم سے ہمارے ہاں خطاب کرنے سے اتفاق کیا۔ تو میں آج چونکہ دعا کا وقت ہے تو دعا فرما دیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انا نسألک العافیہ یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا انت برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا غرفۃ عین ولا الى احد من خلقک سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔